رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم۔ ظلم ظالم کے لیے وجہ فنا ہوتا ہے، ظلم ظالم کے لیے وجہ فنا ہوتا ہے، ظالم و ظلم کا انجام برا ہوتا ہے، اور آج لے ان کی پناہ، اور آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ معزز دوستو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ سفر المظفر شریف کا ماہ مبارک جاری ہے، اور آج جمعۃ المبارک کے مقدس یوم پر اور بابرکت گھڑیوں کے اندر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم آئے ہوئے ہیں۔ دعائے خالق کائنات ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں نے گزشتہ جمعہ پر آپ کو بتلایا تھا کہ انشاءاللہ ہمارا جو اگلا موضوع ہوگا وہ ہوگا مسلمان اور دنیا کی رسمیں۔ دعا فرمائیں خالق کائنات مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بخوبی واقف ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق خود فرمائی ہے۔ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی مبارکہ سے خالق کائنات نے حضرت اماں حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ تو یوں تمام انسانوں کے جو باپ ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور جو تمام انسانوں کی ماں ہے وہ حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ خالق کائنات نے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا تو حضرت آدم علیہ السلام کی ان کی طرف رغبت ہوئی۔ تو جب ان کی طرف رغبت ہوئی تو حکم ہوا کہ ایسے ملنا نہیں ہے،
اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ وہ کام کیا ہیں جس کے بعد میں ان سے مل سکوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے اس کا حق مار ادا کرنا ہوگا۔ تو وہ آپ علماء سے سنتے ہی رہتے ہیں کہ وہ حق مار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنا تھا۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ جب بھی مرد اور عورت کا آپس کے اندر رشتہ ہوتا ہے تو اس رشتے کو ایک نام دیا جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں ہم نکاح، یا دوسرے لفظ میں ہم کہتے ہیں شادی۔ شادی کا تعلق، نکاح کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ اب جہنم سے بچانا کیا ہے؟ حالانکہ ہم نے تو دیکھا لوگ جو ہیں وہ شادی ہونے کے باوجود زنا بھی کرتے ہیں، شادی کے ہونے کے باوجود طرح طرح کے کاموں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں جو رب تعالیٰ نے منع فرمائے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر وہ اپنے آپ کو تو جہنم سے نہیں بچا رہا نا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم نکاح کرو، کیونکہ نکاح جو ہے وہ تمہارے بدن کو بھی پاک کرتا ہے، تمہاری سوچ کو بھی پاک کرتا ہے، تمہارے بدن کو بھی پاک کرتا ہے، تمہاری سوچ کو بھی پاک کرتا ہے۔ حالانکہ نکاح کرنے کے باوجود بندہ پھر بھی ان کاموں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، طرح طرح کے گناہ کرتا ہے، تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اوپر علماء کرام نے کلام فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں نکاح کرنے کا مطلب اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اپنی رضا کے سبب اس بندے کی فکر کو بھی پاک فرما دیتا ہے، اس بندے کے بدن کو بھی پاک فرما دیتا ہے۔ پھر فکر بھی پاک، بدن بھی پاک، پھر اس کی سوچ کے اندر جب بھی کوئی بات آتی ہے تو وہ گناہ والی نہیں آتی، بلکہ رب تعالیٰ کے رحم و کرم کی وجہ سے اس کی سوچ جب بھی بنتی ہے تو اللہ رب العزت کی رضا کے کاموں والی بنتی ہے۔ اور مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ گئی، حلیۃ الاولیاء ایک کتاب ہے، علامہ ابو نعیم عبداللہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مصنف ہیں، اور اس کو غالباً 8 جلدوں کے اندر مکتبۃ المدینہ والوں نے ترجمہ کیا ہے، جس کا نام انہوں نے لکھا ہے اللہ والوں کی باتیں۔ 8 جلدوں کے اندر وہ میرے پاس پڑھی ہے۔ اس کے اندر حضرت ابو سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ذکر کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بندہ آ گیا، آ کے عرض کرتا ہے کہ میں نے شادی کی ہے لیکن شادی کر لی ہے، میری جو بیوی ہے ہر وقت میری بےعزتی کرتی رہتی ہے، میری جو بیوی ہے ہر وقت میری بےعزتی کرتی رہتی ہے، حالانکہ میں نے تو شادی کی تھی کہ وہ میری عزت کرے، وہ میرا احترام کرے، ہمارا آپس کے اندر محبت کا رشتہ ہو، لیکن ان سب کے باوجود وہ ہر وقت میری بےعزتی کی درپے رہتی ہے، کوئی حل فرما دیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک بات بتاؤ، تو نے اس سے شادی کس لیے کی تھی؟ مجھے پہلے یہ بات بتاؤ تم نے اس سے شادی کس لیے کی تھی؟ وہ عرض کرنے لگا حضور میں نے تو شادی اس لیے کی تھی کہ میرا نام ہو جائے، میری بلے بلے ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ عزت کمانے کے لیے شادی کرتا ہے نا، رب تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ جو عزت کمانے کے لیے کہ میری بلے بلے ہوئے، فرمایا جو اس نیت سے کسی عورت سے شادی کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا جس بندے کو مال کا لالچ ہو کہ فلاں عورت سے شادی کروں گا تو مال ملے گا، فرمایا رب تعالیٰ اس کو کمینے پن کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے۔
تو فرمایا تو نے شادی کی تھی کہ میری بلے بلے ہو، دنیا کا جاؤ جلال ہو؟ تو فرمایا اس لیے تیرے مقدر کے اندر ذلت آ گئی ہے۔ تو اس نے عرض کیا حضور پھر کوئی ایسا طریقہ بتائیں میں آپ بھی اس سے باز آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ رب تعالیٰ اتنا کریم ہے، وہ تیری توبہ کو قبول فرما کر تیرے گھر والے معاملات کو درست فرما دے گا۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر اور قرآن پاک کے اندر بہت ہی وضاحت کے ساتھ اور بہت ہی آسان انداز کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ تم شادی کرو تو کس سے کرو، تم شادی کرو تو کون سی عورت سے کرو، بالکل واضح اور بہت آسان انداز کے ساتھ سمجھایا گیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے زیادہ گناہوں کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے جلدی نکاح نہیں کیے جاتے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری اولاد جوان ہو جائے تو تم ان کے نکاح کر دو، تم ان کی شادی کر دو۔ اور اگر بالغ ہونے کے باوجود اور بغیر کسی شرعی عذر کے تم نے اپنے بچوں کے نکاح نہ کیے تو جو بھی وہ گناہ کریں گے، جو بھی وہ گناہ کریں گے، فرمایا جتنا گناہ ان کو ملے گا اتنا ہی ان کے سرپرستوں کو بھی ملے گا۔ جن کی دیکھ بھال کے اندر ہے جتنا گناہ ان کو ہوگا اتنا گناہ ان دیکھ بھال کرنے والوں کو بھی ملے گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہر ایک ایک چیز کو واضح بیان کر دیا۔ فرمایا تم چاہتے ہو دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤ تو فرمایا نکاح کی کثرت کرو، نکاح کی کثرت کرو۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ نکاح کریں تو پھر نکاح کا کیا فائدہ کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم نکاح کرو، تم نکاح کرو۔ فرمایا نکاح کی وجہ سے قیامت کے دن میں تمام امتوں پر تم پر فخر کروں گا، مجھے تم پر فخر ہوگا، میری امت زیادہ ہوگی اور اپنی امت کی زیادتی کی وجہ سے، زیادہ ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن میں تم پر فخر کروں گا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو بات بہت ہی آسان انداز کے ساتھ بیان کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا فإنی مقاصر بکم الامم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم شادیاں کرو، تم شادیاں کرو۔ یا رسول اللہ شادیاں کریں پھر کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اولاد کی کثرت کی وجہ سے قیامت کے دن میں تم پر فخر کروں گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض تو کی ہوگی نا یا رسول اللہ پھر شادی کریں کس سے؟ شادی کریں تو کریں کس سے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے راوی حضرت ابن عمر ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر، اور وہ جن کے بارے میں میرے کریم آقا فرماتے ہیں رجل صالح، یہ نیک بندہ ہے، وہ بیان کر رہے ہیں اس بات کو۔ آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکحوا الجواری الشباب فإنہن انتج ارحاما واطیب افواہا واعز اخلاقا۔ آپ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کرو، تم نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کرو۔ کیوں یا رسول اللہ کی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فإنہن انتج ارحاما، فرمایا اس لیے کہ اس کا جو رحم ہے وہ بچے جلدی جننے کی صلاحیت رکھتا ہوتا ہے، وہ بچہ جلدی جننے کی صلاحیت رکھتا ہوتا ہے۔ فرمایا اس لیے تم اس سے شادی کرو۔ اور ایک وجہ اور بیان فرمائی، فرمایا وَأَطْيَبُ أَفْوَاهًا، فرمایا اس کا جو منہ کا کلام ہوتا ہے وہ بڑا پاک ہوتا ہے، وہ بڑا سونا ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَعَزُّ أَخْلَاقًا، فرمایا جو اس کا اخلاق ہوتا ہے وہ بڑا بلند ہوتا ہے، اچھا اخلاق والی ہوتی ہے۔ فرمایا اس لیے تم ایسی عورت سے شادی کرو جو جوان ہو، فرمایا جو بچے جننے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور فرمایا اس کی زبان پاک ہو، اور فرمایا اس کا اخلاق اچھا ہو، فرمایا ایسی عورت سے تم شادی کرو۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو بھی نشاندہی فرمائی جن سے نکاح کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پوری کوشش کرو کہ ان عورتوں سے نکاح نہ ہو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ حضرت ابو حنیفہ وہ حضرت حماد سے بیان کرتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم سے فرماتے ہیں کہ اخبرنی شیخ من اہل المدینہ عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں مجھے
مدینہ کے رہنے والے ایک بڑے بزرگ نے خبر دی کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فقال له هل تزوجت، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے غلام شادی کر لی ہے، کیا تو نے شادی کر لی ہے؟ عرض کرتے ہیں قال لا، یا رسول اللہ ابھی تک تو شادی نہیں کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج تستعف مع عفتک، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو شادی کر لے، تو شادی کر لے تاکہ تیری صفتوں کے اندر اور صفت کا اضافہ ہو جائے، یعنی تیری شان کے اندر اور شانوں کا اضافہ ہو جائے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرما دیا، فرمایا وَلَا تَزَوَّجَنَّ خَمْسًا، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلام 5 عورتوں سے شادی نہ کرنا۔ کتنی عورتوں سے؟ 5 عورتوں سے شادی نہ کرنا۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قال ما ہن، یا رسول اللہ وہ 5 عورتیں کون سی ہیں جن سے میں شادی نہ کروں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا تزوجن شہبرۃ ولا نہبرۃ ولا لہبرۃ ولا حبدرۃ ولا لفوتا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم شہبرہ سے بھی شادی نہ کرو، نہبرہ سے بھی شادی نہ کرو، لہبرہ سے بھی شادی نہ کرو، حبدرہ سے بھی شادی نہ کرو، لفوتا سے بھی شادی نہ کرو۔ وہ عرض گزار ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا اعرف شیئا مما قلت، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو آپ نے یہ نام بتائے ہیں ان میں سے تو میں کسی ایک کو بھی نہیں جانتا ہوں، میں ان میں سے تو کسی ایک کو بھی نہیں پہچانتا کہ شہبرہ کون ہے، نہبرہ کون ہے، لہبرہ کون ہے، حبدرہ کون ہے، لفوتا کون ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو میں تجھے بتاتا ہوں۔ فرمایا بلا کیوں نہیں، اما شہبرہ تو فالزرقاء البدینہ، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شہبرہ وہ عورت ہے جس کی آنکھیں نیلی ہوں، جس کی آنکھیں نیلی ہوں، اور فرمایا اس کا بدن موٹا ہو، فربا بدن والی ہو، اور فرمایا النہبرۃ فالطویلۃ المحزولۃ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہبرہ وہ عورت ہے جس کا قد لمبا ہو، جس کا قد لمبا ہو اور دبلی پتلی ہو، فرمایا قد بھی لمبا ہو ساتھ دبلی پتلی ہو۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہبرہ وہ عورت ہے جو بوڑھی ہو، لہبرہ وہ عورت ہے جو بوڑھی ہو اور اس کی خواہشات نفسانی نہ ہو، وہ خواہشات نفسانی سے خالی ہو، فرمایا اس سے بھی شادی نہ کرو۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الْحَبْدَرَةُ فَالْقَصِيرَةُ الزَّمِيمَةُ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبدرہ وہ عورت ہے جو چھوٹے قد والی ہے، جو چھوٹے قد والی ہے اور بد صورت ہے، فرمایا اس سے بھی تم شادی نہ کرو۔ وَأَمَّا اللَّفُوتُ، اور فرمایا برحال لفوتا وہ عورت ہے فَذَاتُ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِكَ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں لفوتا وہ عورت ہے جو تیرے علاوہ کسی اور خامد سے بچہ لے کر آئے، فرمایا اس سے بھی تم شادی نہ کرو۔ یہاں پر علماء کرام نے پھر کلام فرمایا، آپ فرماتے ہیں کیا پھر اس کے اندر ہے کہ اب جو پہلے شادی شدہ ہے اس عورت کے ساتھ شادی نہ کی جائے، یا جو چھوٹے قد والی ہے کیا اس کے ساتھ شادی نہ کی جائے، یا جو بڑے قد والی ہے کیا اس کے ساتھ شادی نہ کی جائے؟ آپ فرماتے ہیں اس کے اندر ہے جو نہیں ہے نا، نہیں یہ تحریمی نہیں ہے، نہیں یہ تحریمی نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ جو منع کرنا ہے یہ حرام ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ حرام ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کے اندر نہیں یہ تنزیہی ہے کہ اس سے بچنا افضل ہے، یعنی ان عورتوں کے ساتھ شادی نہ کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کر لو تو تم پر گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ جتنی بھی عورتوں سے شادی کی ہے وہ ساری کی ساری پہلے سے شادی شدہ تھی، اور ان کے اندر کچھ ایسی بھی تھی جو موٹے جسم والی تھی، جو لمبے قد والی تھی۔ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان سے بچو، یہ تمہارے لیے بچنا مستحب ہے۔
تو یہ چیزیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ اب بات یہاں پر آ جاتی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی رشتوں کے ٹوٹنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ہم اپنے بچوں پہ اپنے فیصلے مسلط کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں پہ اپنے فیصلے مسلط کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن بھی اس بات کو بیان کرتا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے جو تم کو عورت پسند ہو، فرمایا تم ان سے نکاح کرو۔ کتنی عورتوں سے؟ حضور اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے دو سے، دو سے، تین سے، چار سے۔ اگر تمہیں خوف نہ ہونا کہ تم ان کے اندر انصاف کا جو معاملہ ہے وہ پورا کر سکو گے، اگر تمہیں خوف نہیں ہے اس کے اندر کہ یہ جو معاملات ہیں میں ان کو آسان طریقے سے سر انجام دے لوں گا اور تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، تو فرمایا تم 2 عورتوں سے نکاح کرو۔ فرمایا پھر اور طاقت ہے تو 3 سے کرو، اور طاقت ہے تو 4 سے کرو۔ آج ہمارے معاشرے کی جو سب سے بڑی ناکامی کا سبب یہ ہے اور گناہوں کے زیادہ پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم زنا کو تو جائز قرار دے دیتے ہیں۔ کوئی بندہ زنا کرتا رہے تو خاموش ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ چاہے جتنی دیر زنا کرتا رہے، کوئی اس کو روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن جب وہ کہہ دے کہ میں اب شادی کرنے لگا ہوں تو سبھی رشتہ دار بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، گھر والے بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، دوست احباب بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی وہ کوئی کام جو ہے وہ کوئی گناہ والا تو نہیں کر رہا نا، وہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے، قرآن پہ عمل کرتے ہوئے نکاح کر رہا ہے۔ اور نکاح کے اندر برکت یہ ہے کہ بندہ زنا کی جو غلیظ ترین کام ہے اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ غلیظ کے نکاح جو ہے وہ غلیظ ترین ہے، بندہ اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی شادی وہاں کیا کریں جہاں پر ان کی رضا ہو۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جب باکرہ عورت سے کسی کا نکاح کرو تو فرمایا پہلے اس سے اجازت لے لو۔ باکرہ عورت اسے کہتے ہیں جس کی پہلے شادی نہ، یعنی کنواری عورت۔ فرمایا اس سے پہلے تم اجازت لو جا کر۔ تو یہ کیوں کہا ہے؟ یہ کیوں کہا ہے؟ آج ہم جو نکاح کی ایک تو ہوتی ہے نا اجازت پہلے، ایک ہوتی ہے بعد میں اجازت۔ وہ اجازت نکاح کی اجازت نہیں ہوتی جو نکاح کے وقت ہم جا کر کہتے ہیں کہ تمہاری اجازت ہے تو ہم تمہارا نکاح پڑھا دیں، یہ اجازت نہیں ہے نکاح کی، یہ تو وکالت کے لیے اجازت طلب کی جا رہی ہے۔ نکاح کی اجازت پہلے ہے، جب آپ اس کا رشتہ کسی کے ساتھ مقرر کر رہے ہو، کسی کے ساتھ جوڑ رہے ہو تو جوڑنے سے پہلے اس سے پوچھو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت مولا علی سے کرنا چاہنا تو مولا علی نے پیغام بھیجا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کو بیان کرنے والے حضرت ابن عباس ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس آئے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس ہے۔ ذکر لفاطمہ رضی اللہ عنہا ان علیا یذکرکی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور آ کر کیا، اے فاطمہ سنو، تمہارے لیے علی نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تمہارے لیے علی نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، بتاؤ اب تمہاری رضا کیا ہے، بتاؤ اب تمہاری رضا کیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے آگے سے جو جواب دیا، آپ نے فرمایا میں اس کے اندر راضی ہوں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ پتہ کیسے چلے گا؟ اگر ہم باکرہ عورت سے پوچھنا چاہیں کہ تمہارا نکاح فلاں سے کر رہے ہیں تو اس کی اجازت کس طرح شمار ہوگی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باکرہ عورت کا خاموش رہنا ہی اس کی رضا ہے، باکرہ عورت کا خاموش رہنا ہی اس کی رضا ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کے فیصلے کو اپنا فیصلہ سمجھ کر اس معاشرے کے اندر رائج کر دیں گے، اس کا جناب پھیلاؤ کر دیں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر ناچاکیاں ختم ہونے لگ جائیں گی۔ آج ہم اپنی خوشی کے لیے بیٹے کی خوشی کو قربان کر دیتے ہیں۔ آپ سوچے تو صحیح نا، شروع سے لے کر آخر تک، جوانی تک آپ بیٹے کو اتنا پیار سے پالتے ہیں، اس کو ایک چوٹ بھی آ جاتی ہے تو آپ کی روح کانپ جاتی ہے، اس کو ایک زخم بھی لگ جاتا ہے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنی اولاد سے اتنا پیار کرتے ہیں
تو جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے، جس کے اندر اس کی خوشی، اس کے اندر آپ اس کی خوشی کے اندر کیوں نہیں شریک ہوتے؟ اور یہ اولاد کے لیے بھی، میں نوجوانوں کے لیے بھی پیغام دینا چاہوں گا، ماں باپ بچپن سے لے کر آخر تک تم کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، وہ جناب طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر کے آپ کو پڑھاتا ہے، آپ کی پرورش کرتا ہے، آپ کی خوشیوں کا خیال رکھتا ہے۔ وہ ماں باپ جس نے چھوٹے سے لے کر تمہیں بڑے ہونے تک تمہاری ایک ایک خوشی کا خیال رکھا ہے، تمہارا بھی حق بنتا ہے جب تمہاری جوانی کا وقت آئے اور تم شادی کرنے لگو اور تمہاری وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے، تو جتنی خوشی تمہیں ہوتی ہے اتنی ماں باپ کو بھی ہوتی ہے۔ تو تم اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے اپنی اس خوشی کو نہ مناؤ، بلکہ اپنے ماں باپ کی رضا کو شامل رکھ کر اس خوشی کو مناؤ، تاکہ تم پر ماں باپ راضی ہو۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات والوں سنو، فرمایا جس کے اوپر اللہ راضی ہوتا ہے نا، وہ بندہ ہے جس کے اوپر اس کا ماں باپ راضی ہو جاتا ہے، جس کے اوپر اس کا ماں باپ راضی ہو جاتا ہے، فرمایا اس پر اس کا اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا جس بندے کے اوپر اس کا ماں باپ ناراض ہو، فرمایا اس پر اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اس پر اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم اپنے ماں باپ کو راضی کریں، ہمیں رب راضی ہو جائے گا۔ ہم اپنے والدین کو راضی کریں، ماں کو راضی کریں، باپ کو راضی کریں، ہم پر اللہ راضی ہو جائے گا۔ ہم اپنے ان رشتہ داروں کا ادب و احترام کریں، رب تعالیٰ ہم پر رحم کرنے لگ جائے گا۔ آپ اپنے والدین کی خوشیوں کا خیال رکھیں، رب تعالیٰ تمہیں خوشیاں عطا فرما دے گا۔ آج والدین کے دل دکھا کر خوشی حاصل نہ کرو، والدین کے ساتھ نچاکیاں کر کے خوشی حاصل نہ کرو۔ اگر خوشیاں حاصل کرنی ہے تو ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آ کر خوشیاں حاصل کرو۔ اور ادب و احترام کیسا ہو؟ تمہاری شادی ہو نا تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے ساتھ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکام کے ساتھ ہو۔ یہ نہیں ہے تمہاری سب سے بڑی خوشی کا وقت ہے تو تمہارے گھر کے اندر جناب گھنگرو کھڑک رہے ہوں، تمہارے گھر کے اندر ڈھول بج رہے ہوں، تمہارے گھر کے اندر مجرے ہو رہے ہوں، تمہارے گھر کے اندر جناب تماشا بنا ہوا ہو۔ نہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر گھنگرو ہوتا ہے اس گھر کے اندر اللہ رب العزت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنے گھروں کے اندر ایک تماشا کے ساتھ اپنی اس مقدس اور اعلیٰ زندگی کی شروعات نہ کرو۔ کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محفل سجا کر کرو، کرنی ہے تو اللہ اس کے رسول کا ذکر کر کے کرو۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم یہاں شادی تھی تو انہوں نے محفل رکھی شادی کے اوپر، شادی کے اوپر محفل جو رسم حنا ہوتی ہے نا اس پہ انہوں نے محفل رکھی۔ تو میرے وہاں پر تقریر تھی، میں تقریر کرنے گیا، میں نے تقریر کی، تقریر کر کے جب میں واپس آیا مجھے اگلے دن پتہ لگا تقریر کرنے کے بعد انہوں نے وہاں پر جو ناچ گانا ہوتا ہے اس کا انہوں نے پورا اہتمام کیا۔ تو یہ کہاں کہ اللہ اور اس کو رسول کو راضی کرنا ہے؟ صرف دکھلاوے کے لیے، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ نہ یارا، یہ تو اللہ کے اور رسول کے ساتھ محبت نہ ہوئی نا، یہ چند منٹوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا اور پھر اس کے بعد انہی کاموں کے اندر مشغول ہو جانا، یہ کہا کہ مسلمانیت ہے؟ مسلمانیت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے اتباع کرنے لگ جاؤ، خلوت کے اندر ہو، جلوت کے اندر ہو، ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار رہو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور پہلا دن ہے شادی کا، رات کا وقت ہے، شب زفاف ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جنگ کے لیے جانا ہے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر میدان کے اندر آ گئے، جہاد کے لیے آ گئے۔ اور جب جہاد کے لیے آئے تو وہاں جہاد کے اندر لڑتے رہے، کفار کے ساتھ لڑائی ہوتی رہی، اور یہاں تک کہ آپ وہاں شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں صحابی کو میرے پاس لے آؤ، ان کی لاشوں کو اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمام صحابہ کرام کی لاشوں کو لا کر پیش کیا گیا، لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نہ ملی۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی۔ آج جس کی شادی ہو وہ مسجد تک نہیں آتا، وہ نمازیں پہلے چھوڑ دیتا ہے، لیکن قربان جائے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام پر کہ شادی ہے اور شب زفاف ہے، لیکن باوجود اس کے اپنی بیوی کو ترجیح نہیں دی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر میدان جہاد کے اندر آ گئے۔ یہ رسول اللہ سے پیار ہے، یہ رسول اللہ سے محبت ہے۔ جب آپ وہاں گئے شہید ہوئے، آپ کی لاش نہ ملی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ان کی لاش نہیں ملی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والضحیٰ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں چہرے کو مبارک کو اٹھایا اور صحابہ کرام نے عرض تو کی ہوگی نا یا رسول اللہ شہید نیچے ہوا ہے، دیکھ آپ اوپر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا تو محمد سے کوئی چھپا ہوا ہی نہیں ہے، میں وہاں دیکھتا ہوں جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں چہرہ مبارک کو اٹھایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے حنظلہ کی، حنظلہ کو تو اللہ رب العزت کے فرشتے غسل دے رہے ہیں، حنظلہ کو اللہ رب العزت کے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ حنظلہ کو یہ مقام کس وجہ سے ملا کہ فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلاموں تمہیں پتہ نہیں ہے، جب ہم نے جہاد کے لیے اعلان کیا تھا حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ ملا تھا، ابھی پہلی رات تھی شادی کی، فرمایا بیوی کے ساتھ ملا، ادھر میں نے حکم دیا جہاد کے لیے جانا ہے، حنظلہ نے غسل نہ کیا، میرے حکم کی اتباع کرتے ہوئے میرے ساتھ آ لیا۔ فرمایا جب وہ میرے ساتھ آیا اس نے غسل نہیں کیا ہوا تھا، میدان کے اندر آیا، جب میدان کے اندر آیا زخموں سے چورو چور ہو کر وہ اللہ رب العزت کی راہ کے اندر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ فرمایا جب اس نے جان اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کی، اللہ نے فرمایا سونا غلام تیرا ہو، جان نثار تیرا ہو، پھر اس کو یوں چھوڑ دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا حنظلہ نے غسل نہیں کیا تھا، فرمایا وہاں ہوتا تو زمین کے پانی سے غسل کرتا، فرمایا دینے والے غسل وہاں پر فرشی ہوتے، فرمایا اب اس نے جان اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دی ہے، فرمایا اب اس کو غسل دینے والے فرشی نہیں ہوں گے بلکہ اس کو غسل دینے والے اب عرشی ہوں گے۔ تو حضرت حنظلہ کو غسل دیا فرشتوں نے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام آج کے بعد ہے غسیل الملائکہ، اور آج تک کتابوں کے اندر ان کا نام غسیل الملائکہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایمان سے بتائیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راہ کے اندر بندہ جان دے دے اس کو فرشتے غسل دیتے ہیں تو جو ختم نبوت کا پہرے دار بن جائے، جو ناموس رسالت کا چوکیدار بن جائے، جو صحابہ کرام کی عظمت کا چوکیدار بن جائے، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرما بردار بن جائے اور اپنی ساری زندگی ان کے نام پہ قربان کر دے، بتاؤ جب وہ دنیا سے جائے گا تو رب تعالیٰ اس کے ساتھ کتنا رحم و کرم والا معاملہ فرمائے گا، اس کے ساتھ کتنا کرم والا معاملہ ہوگا۔ اسی لیے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جنوں مل جائے قربت سونے دی او رب دے قریب ہو جاندا اے، جیڑا ہووے دور محمد تو او رب تو بھی دور ہو جاندا اے۔ اور میرا سونا اللہ بیان ہے کہ ایویں ہر کوئی میرا بندا اے پر میں کسے دا بندا نہیں۔ ہر بندہ آندا نا یا اللہ تو میرا ہو جا، یا اللہ تو میرا بن جا، رب تعالیٰ فرماندا ہے ایویں میں ہر کسے دا نہیں بندا، تو یا اللہ کیویں بندا ہے؟ رب تعالیٰ فرماندا ہے ایویں ہر کوئی میرا بندا اے پر میں کسے دا بندا نہیں۔ جیڑا تیرا بن جائے محبوبہ میں اسے دا بن جانا، جیڑا تیرا بن جائے محبوبہ میں اسے دا بن جانا۔ آج تم چاہتے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ، تم نام پا جاؤ، تم مقام پا جاؤ، تم عزت پا جاؤ، تم عظمت پا جاؤ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، پھر تم یہاں پر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ دعا فرمائے خالق کائنات ہمیں اپنی خوشیوں کو صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے